السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ مہوش علی کا ناول عہد الفت، سیزن 1 آف جنون الفت، ایپیسوڈ نمبر 6۔ دانیال! اچانک ہی جو دانیال کا ہاتھ اٹھا تھا کہ تقویٰ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ یہ تربیت دی ہے تمہارے ماں باپ نے؟ وہ اس کے سر پر کھڑا ریموٹس مٹھی میں بھینچے تقویٰ کی چیخ کو نظر انداز کرتا دھاڑا۔ یو باسٹرڈ! تم نے مجھے مارا! عائشہ ہوش میں آتی چیختی اس پر جھپٹی کہ اس سے پہلے ہی دانیال نے اس کے ہاتھ اپنے مٹھی میں جکڑے۔ ندیم صاحب کی بیٹی ہے نا؟ اس نے روتی ہوئی پیچھے کھڑی تقویٰ کی جانب مڑا اور پوچھا۔ بھائی چھوڑیں اسے! وہ روتی ہوئی آگے بڑھتی اسے چھڑوانے لگی کہ دانیال کی دھاڑ پر ٹھٹک کر رکی۔ بتاؤ! وہ عائشہ کی چیخ پکار سخت مزاحمت کو نظر انداز کرتا بولا کہ تقویٰ نے سہم کر سر اس بات میں ہلایا۔ آؤ دروازہ بند کرو! وہ کہتا عائشہ کو گھسیٹتا لے جانے لگا کہ اپنے باپ کا نام سنتے عائشہ کی روح فنا ہو گئی اور وہ ایک دم دھاڑی۔ چھوڑو کمینے انسان! تمہیں کیا تکلیف ہے؟ چھوڑو مجھے! وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی اور دانیال نے آگے بڑھ کر کار کا دروازہ کھولتے اسے اندر فرنٹ سیٹ پہ دھکیلا۔ وہ آفس پہنچا تو اسے ایک دوست کو کال کرنی تھی، ضروری۔ موبائل کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو موبائل نہ تھا، تبھی اسے یاد آیا کہ وہ تو گھر چھوڑ کر آیا ہے اور میٹنگ کے لیے کلائنٹ کال بھی کرنے والے تھے، تبھی باس سے ایکسکیوز کرتا موبائل لینے آ گیا۔ اس نے عائشہ کو اندر جاتے دیکھ کر سوچا شاید تقویٰ سے ملنے آئی ہے، پر ابھی وہ اندر آیا ہی تھا کہ لاؤنج سے آتی آواز نے اسے ٹھٹک کر رکنے پر مجبور کر دیا اور وہ بے ساختہ کھڑا ہو کر سننے لگا اور ساری بات سنتے اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا اور اس کے باپ سے دعا سلام ہوتی تھی جب وہ ہارون سے ملنے جاتا تھا۔ اتنے اچھے آدمی کی بیٹی کے منہ سے نکلتے لفظ اسے ششدر کر گئے تھے۔ میں عورت کو اپنی اوقات میں رکھنے والا آدمی ہوں اور اب تمہیں تمہاری اوقات دکھاؤں گا۔ وہ اسے لے کر اس کے باپ کے پاس جانے والا تھا اور اس کی بیٹی کے کرتوت دکھانے والا تھا کہ وہ کیسے اس کے گھر میں آ کر اپنے غلیظ وجود کے ساتھ داخل ہوتی، اس کی معصوم بہن سے کیا کہہ رہی تھی۔ عائشہ سن بیٹھی اس کے شفقت والے چہرے کی جگہ آج جلاد روپ دیکھ رہی تھی۔ پلیز پلیز ایسا مت کریں دانیال بھائی، پلیز! وہ ہاتھ جوڑتی گڑ گڑانے لگی کہ دانیال صرف ایک نفرت بھری نظر ڈال کر رہ گیا اور گاڑی سیدھا گلی میں داخل کرتے اس کے گھر کے سامنے روکی کہ عائشہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی گھر میں داخل ہوتے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ اس کا جسم سن پڑ گیا اور وہ سسکیاں دبانے کی کوشش میں منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ ارے دانیال بیٹا تم یہاں کیسے؟ وہ کار سے نکل کر باہر آیا۔ ندیم صاحب جو اپنے گھر کے سامنے رکتی کار کو دیکھ کر رک گئے تھے، اس میں دانیال کو باہر نکلتے دیکھ کر خوشی سے بولے کہ دانیال کو بے ساختہ ان کے شفقت بھرے انسان پر ترس آیا۔ جی انکل کچھ کام سے آیا ہوں، اندر چل کر بات کریں؟ وہ کہتا اندر گھر کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، آؤ۔ وہ اسے اندر آنے کی جگہ دینے لگے اور دانیال بمشکل مسکراتا مڑا۔ باہر آؤ! وہ غصے سے بولا کہ ندیم صاحب حیرت سے اسے دیکھنے لگے کہ کس سے کہا ہے اتنے غصے میں، کون ہے کار میں؟ پر انہیں زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا کہ جھکی نظروں سے عائشہ کار سے نکلی۔ اب کی بار ندیم صاحب کو حیرت کا جھٹکا لگا، وہ بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دانیال کی گاڑی سے نکلتے دیکھنے لگے۔ آئیے آئیے! دانیال ندیم صاحب سے کہہ کر اندر داخل ہوا جہاں چھوٹے سے مگر خوبصورت لاؤنج میں چارپائی پہ بیٹھی عشرت بیگم سلائی مشین رکھے کوئی شرٹ سلائی کر رہی تھی۔ دانیال پہ نظر پڑتے وہ اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہو؟ تقویٰ کیسی ہے؟ وہ مسکراتی اٹھی اور اس کے پاس آئی۔ وعلیکم السلام۔ وہ سر ہلا کر بولا۔ دانیال کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ندیم صاحب ایک آہنی نظر بیٹی کے سرخ رخسار کو دیکھتے دانیال سے پوچھنے لگے، جس پر عائشہ نے گہرا سانس بھرا۔ اب یہاں تک آ گئی ہو تو کامیابی کو چھو ہی لو۔ اس کے اندر آواز آئی اور وہ خود میں ہمت جمع کرنے لگی اپنے ڈیڈ کے سوال جواب کے لیے۔ دانیال نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا جو اب آنسو صاف کرتے پرسکون کھڑی تھی۔ مطلب اسے اپنے انجام سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ کس مٹی کی بنی تھی یہ لڑکی؟ اسے بے ساختہ گھن آنے لگی اس سے اور بغیر ہچکچائے اس نے رپورٹس آگے کی۔ وہ گھر میں بھی سکونی سے یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا حال ہوگا عائشہ کا،
وہ سوچتے ہی جھرجھری لے اٹھی، کیونکہ وہ اسے جانتی تھی جیسا اس نے قدم اٹھایا تھا انجام اتنا ہی خوفناک، دل دہلا دینے والا تھا۔ بھائی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ نہیں کیا گزرے گی ندیم انکل اور رشت بیگم پہ۔ وہ سوچتی ہاتھ مروڑنے لگی کہ خیال آتے وہ بھاگ کر روم میں آئی اور دھڑکتے دل کے ساتھ موبائل اٹھایا۔ اف، میرے پاس تو اس کا نمبر نہیں۔ وہ سوچتے مایوس ہوئی، بھائی کا انتظار کرتی ہوں، پتہ نہیں کیا کرنے گیا ہے۔ وہ موبائل واپس رکھ کر لب چبانے لگی۔ کہاں تھے تم اتنے دن؟ سائم کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر مسز ہانیہ غصے سے پوچھنے لگی۔ سائم نے ناگوار نظر ان پر ڈالی۔ دماغ مت کھاؤ، وہ بولا۔ دماغ کھانے کی چیز نہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ سائم غصے بھری نظر ان پر ڈال کر آگے بڑھا کہ پیچھے ان کے لفظوں نے اس کے قدم روکے۔ میں تمہارے لیے لیلا کو مانگنے والی ہوں اور تمہیں پہلے ہی انفارم کر رہی ہوں، پھر مت کہنا نہیں بتایا۔ وہ بولی تو سائم نے تمسخر سے ایبرو اٹھائی اور انہیں دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ ندیم صاحب نے لیتے ہوئے دانیال سے پوچھا، اور رشت بیگم نے حیرت سے گونگ اپنی بیٹی کی روئی روئی سرخ آنکھیں اور نازک سے گال پر انگلیوں کے نشان دیکھتے دل تھام گئیں۔ یہ کس نے مارا تمہیں عاشی؟ ماں کا کلیجہ دکھنے لگا اور تڑپ کر بولی۔ بھلا جوان بیٹی کی ایسی حالت ہو تو کون سی ماں چپ کر کے دیکھے گی؟ اس ماں کا تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب اپنے بچے پر آ جاتی ہے، اور یہاں تو اس کی بیٹی روئی ہوئی کھڑی تھی، ثبوت اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان تھے۔ امی، عائشہ نے اپنی ماں کو پکارا۔ آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے اور یہ میرے گھر آ کر میری بہن کو کہتی ہے کہ اس کا حیدر شاہ سے رشتہ دوستی سے بہت آگے نکل گیا ہے، لہٰذا وہ حیدر شاہ کے رشتے سے انکار کر دے کیونکہ وہ اس سے شادی کر کے ماں کے عہدے پر فائز ہونے والی ہے۔ دانیال نے بغیر لگی لپٹی رکھے سیدھے اور صاف لہجے میں ایک نفرت بھری نظر عائشہ پر ڈال کر کہتے ہوئے دونوں کو سن کر دیا۔ ندیم صاحب نے پاگلوں کی طرح ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود صفحات کو دیکھا جہاں ان کی محبت کا سلا تھا، جسے پڑھتے ہوئے ان کے ہاتھ سے وہ کاغذ چھوٹ گئے اور ان کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ عشرت بیگم گونگ سی کبھی اپنے شوہر کو دیکھتی تو کبھی سامنے کھڑی اپنی بیٹی کو۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو لڑکے؟ وہ دھاڑی دانیال پر جو ندیم صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ پھنسی پھنسی سی آواز ندیم صاحب کے حلق سے برآمد ہوئی۔ عشرت بیگم جو خونخوار نظروں سے دانیال کو دیکھ رہی تھی، جھٹکے سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ اس لڑکے پر یقین کر رہے ہیں؟ کل کے آئے ہوئے پر آپ کو اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں کیا؟ وہ چلتی ان کے پاس آئی اور ان کے کانپتے بازو کو تھام کر بولی، معاف کیجیے گا، میں بھی ایک بہن کا بھائی ہوں۔ دانیال کو اس ماں پر افسوس ہوا جو اس قدر اپنی اولاد پر یقین تھا کہ دیکھتے بھی نہیں مان رہی تھی یا جان کر بھی سچ کو جھٹلا رہی تھی۔ روتی ہوئی عائشہ نے سر جھکایا۔ منزل اتنی قریب تھی اور حسین زندگی منتظر، پر اپنے ماں باپ کا کیا کرتی جنہیں ایسے دیکھ کر اسے اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اگر ابھی انکار کر دیا تو پھر کبھی ویسی زندگی نہیں مل پائے گی جو حیدر کے ساتھ مل سکتی تھی۔ اگر ہاں کر دیا تو اس کی شادی حیدر سے ہو جائے گی اور وہ سب کچھ ملے گا جو اسے چاہیے، ایک پرفیکٹ زندگی، سب کچھ ہوگا جو وہ چاہتی ہے، پھر کیا چاہیے؟ اور اس کے بعد وہ اپنے ماں باپ کو بھی منا لے گی۔ ظاہر ہے کب تک ایک ماں اور باپ اپنی اولاد سے ناراض رہ سکتے ہیں؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی اور جواب دینے کے لیے اپنے اندر ہمت جمع کی۔ کیا یہ سچ ہے عائشہ؟ اس کی مسلسل خاموشی پر ندیم صاحب اتنی زور سے دھاڑے کہ در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ جی سچ ہے۔ عائشہ اچھل ہی تو پڑی ان کی دھاڑ پر پھر خود کو سنبھالتے نظر جھکائے اعتراف گناہ کرنے لگی۔ عائشہ؟ عشرت بیگم اس کی جانب مڑی اور ندیم صاحب کا آنسو پھسل کر گال پر گرا۔ دانیال کا دل کیا اسے اتنے کوڑے مارے کہ موت کی بھیک مانگے پھر بھی موت نہ ملے اسے۔ کیا ایسی ہوتی ہے عورت؟ نہیں، ایسی تو نہیں ہوتی۔ عورت تو شرم حیا پاکیزگی کا نام ہے، اور یہ تو عورت ذات پہ دھبا تھی، ایک غلیظ دھبا۔ ایسی عورت کو ایسے پاک نام رکھ کر ان ناموں کی توہین ہے۔ پر کیا پتا ہوتا ہے ماں باپ کو کہ وہ ایسی نکلے گی۔ انہوں نے تو شہزادی کر کے پالا تھا، پلکوں پر بٹھایا تھا رحمت سمجھ کر، پر وہ تو زحمت نکلی۔ دانیال کو اب یہاں اپنا کھڑا رہنا اچھا نہ لگا۔ وہ ایک نظر ندیم صاحب کے بھیگے چہرے اور ساکت کھڑی عشرت بیگم پر ڈال کر قہر برساتی نظروں سے عائشہ کو گھورتا وہاں سے نکلا۔ یا اللہ، ایسی اولاد کسی ماں باپ کو نہ دینا۔ درد میں ڈوبی ایک دونوں ہاتھ بلند اوپر کرتے ندیم صاحب کی آواز نے دروازے پر کھڑے دانیال کے دل کو ٹھیس پہنچائی اور قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔
اس کا دل چاہ رہا تھا جا کر اس بد نصیب باپ کو سہارا دے۔ بابا! اچانک ہی دھڑام سے زمین بوس ہوتے ندیم صاحب کو دیکھتے عائشہ کے منہ سے دل خراش چیخ بلند ہوئی۔ ان کے دل سے اٹھتی ٹیسیں پورے وجود میں پھیل گئیں اور انہیں سن کرتی زمین بوس کر گئی کہ صرف ایک نظر اپنی گم سم کھڑی شریک حیات پر ڈالی اور پسینے سے نم وہ آنکھیں موند گئے عائشہ کا چہرہ دیکھنے سے پہلے ہی۔ بابا یہ جھوٹ ہے بابا، میں نے جھوٹی رپورٹ بنائی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی نے کوئی غلط نہیں کام کیا، آپ کی بیٹی پاک ہے۔ وہ انہیں جھنجھوڑتی کہہ رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، حقیقت بتا رہی تھی، پر کیا فائدہ؟ انکل! عائشہ کی چیخوں پر دانیال واپس اندر بھاگا اور زمین پر پڑے ندیم صاحب کی طرف لپکا۔ بابا آنکھیں کھولیے، یہ سب جھوٹ ہے بابا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ روتی ہوئی ان کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر کر بول رہی تھی کہ اس پل دانیال کا دل کیا اسے زمین میں گاڑ دے۔ مطلب اتنی گر گئی تھی کہ خود کو پریگننٹ ثابت کیا کیونکہ صرف حیدر شاہ کو پانے کے لیے۔ دور ہٹو! اس نے پیچھے دھکا دیا اسے اور ندیم صاحب کے وجود کو باہوں میں بھرا۔ امی میرا یقین کرے، یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹی رپورٹس ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، امی میں پاک ہوں۔ وہ خود کو سنبھالتی اٹھی اور بدحواس سی روتی ہوئی عشرت بیگم کو جھنجھوڑنے لگی جو صدمے میں گم سم کھڑی تھی۔ ایسی خاموشی اختیار کر لی کہ نہ اپنی لاڈلی بیٹی کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں، نہ ہی جاتے ہوئے اپنے شوہر کا وجود جو دانیال کی باہوں میں تھا۔ یا اللہ، مجھ سے کیا ہو گیا اللہ! وہ روتی اپنا منہ پیٹنے لگی، آشیانہ جو ویرانے میں بدل گیا تھا۔ میرے مولا! امی جواب دینا امی! وہ نیچے بیٹھتی عشرت بیگم کے پاؤں کو چھوتی چیخ رہی تھی پر جواب ندارت۔ بابا! وہ روتی ہوئی باہر کو بھاگی، انہی پیپرز پر پاؤں رکھ کر جن میں ایسے ہزاروں سپنے قید تھے جو اس کی ویرانی کا سبب بنا تھا۔ آج وہ بابا پکارتی پیچھے بھاگ رہی تھی، وہ مڈل کلاس والا نام جو اسے ناپسند تھا، جو اس کے اپنے باپ کو پسند تھا پر اسے غریب لوگوں کا لگتا تھا۔ وہی باپ جس کی خواہش ہوتی تھی کہ اس کی بیٹی اسے بابا کہہ کر بلائے، اور آج جب وہ بابا بابا کر کے چیخ رہی تھی، گلا پھاڑ رہی تھی، پر وہ سننے سے قاصر تھا۔ کل وہ باپ اسے پاس بٹھانے کے لیے کہتا تھا پر اس کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، آج اس باپ کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ باہر پہنچی پر تب تک دانیال کی گاڑی ندیم صاحب کو لے کر چلی گئی تھی۔ محلے کے سب لوگ ندیم صاحب کے گھر سے اس کی بیٹی کی چیخ پکار پر بھاگتے آئے اور دروازے پر دھاڑے مارتی عائشہ کو دیکھ کر حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا عائشہ، کیا ہوا بیٹی؟ سائرہ بیگم بمشکل گھٹنوں کے درد سے چلتی عائشہ کے پاس آئیں، ہارون بھی بھاگتا پیچھے آیا۔ آنٹی، میری ماں بول نہیں رہی آنٹی، دیکھیے کیا ہو گیا ہے، بابا بھی چلے گئے آنٹی۔ وہ سائرہ بیگم کو دیکھتی روتی ہوئی سسکی۔ کیا ہوا عشرت؟ وہ گھبراتی اندر آئی اور ان کے پیچھے ہارون، عائشہ اور محلے والے بھی داخل ہوئے اور خاموش رک گئے۔ سامنے ہی صوفے کی بیک سے پشت ٹکائے عشرت بیگم خاموش آنکھوں سے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا، تم سب رک کیوں گئے؟ وہ ڈرتی ہوئی ہارون کے پیچھے سے نمودار ہوئی تو خود بھی ساکت رہ گئی، سامنے اپنی ماں کی نظریں خود پہ ٹکی دیکھ کر۔ باپ نظریں پھیر گیا تھا کیونکہ اس کی عزت کو پاؤں تلے کچلا تھا۔ ماں اسے دیکھ رہی تھی، شاید ممتا اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا یہ وہی عائشہ ہے جو ان کے گود میں آئی تھی؟ کیا یہ وہی پری تھی جسے انہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا یا نہیں؟ وہی تھی کیا جس نے پہلا لفظ ماں بولا تھا؟ ہاں، یہ ان کی عائشہ تھی جس کی پہلی ضد اپنی خواہش سمجھ کر پوری کی تھی۔ یہ وہی بیٹی تھی جسے خوش کرنے کے لیے، اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے وہ راتوں رات جاگ کر گزارتے تھے۔ ان کی بیٹی تھی جسے ذرا سا بخار ہو جانے پر وہ دن رات جاگ کر آنکھوں میں گزارتے تھے۔ ان کی نظریں سامنے پڑے پیپرز پر پڑیں تو دل سے گواہی نکلی، نہیں، یہ ان کی بیٹی نہیں تھی، یہ تو وہ عورت ہے جو نامحرم کو پانے کے لیے خود کو پریگننٹ ثابت کر دیا۔ آنٹی! ہارون سب سے پہلے اس کی جانب لپکا اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ میں نے ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں، مجھے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ کہہ کر ساکت کھڑی عائشہ پر نظر ڈالتا باہر بھاگا اور اپنی گاڑی محلے والے لڑکے کو لانے کا کہتے کچھ ہی دیر میں وہاں سے نکلے۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ خلاف مزاح وہ بولا تو مسز ہانیہ اسے حیرت سے دیکھنے لگیں۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ خوش بے یقینی سے بولی۔ آف کورس، پر میری ایک شرط ہے۔ وہ جیب میں انگلیاں پھنسا کر ان کے سامنے آیا اور بولا تو مسز ہانیہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ کون سی؟ میں تمہاری ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ سائم کے پاس آئی اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی کہ اس نے نفرت سے ان کا ہاتھ جھٹکا اور دور کھڑا ہوا، مسز ہانیہ کو شرمندہ کرتے ہوئے۔ میں چاہتا ہوں کہ گرینڈ پارٹی ہو اور اس میں آپ اناؤنسمنٹ کریں ہماری انگیجمنٹ کا۔ میری گرل فرینڈز ہوں، میں چاہتا ہوں ہم سب کو ہمارے نیو ریلیشن شپ کا معلوم ہو تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔
وہ بولا تو مسز ہانیہ ہنس پڑی۔ آف کورس مائی پرنس، یہ تو ہوگا۔ ان کا دل کر رہا تھا ابھی اس کا ماتھا چوم لیں۔ کیا ہوگا جب آغا جان کو معلوم ہوگا ان کے پوتے نے اپنی ماں کی پسند کردہ لڑکی سے شادی کی ہے۔ او مائی گاڈ، مجھے تو سوچ کر ہی بے انتہا خوشی ہو رہی ہے۔ وہ بڑبڑائی تو سائم آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ میں کل ہی ساری ارینجمنٹ کرواتی ہوں، بس مجھ سے ویٹ نہیں ہوتا۔ دونوں ہاتھ آپس میں جوڑ کر وہ بولی، ہاں اتنی جلدی کس بات کی ہے، میں تھوڑی بھاگ رہا ہوں۔ ڈونٹ وری، میں آپ کو جو ڈیٹ دوں گا وہی پارٹی کی ہونی چاہیے، باقی جو انتظام کرنے ہیں کر سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر بغیر رکے مسز ہانیہ کو الجھا کر چلا گیا۔ چلو خیر، مانا تو صحیح، اب تم لوگوں کی باری۔ آغا جان مجھے بے عزت کر کے گئے تھے نا پولیس اسٹیشن میں اگنور کر کے، اب آپ کو جب معلوم ہوگا کہ سائم زیدی آپ کی پسند سے نہیں اپنی ماں کی پسند سے شادی کرائے گا تو دیکھیے گا اپنا حال، ہا 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 ہا۔ وہ کہہ کر کہکا لگا اٹھی اور وہاج صاحب کو کال کرنے چلی۔ انہیں بھی تو بتانا تھا کہ ان کے بیٹے نے کتنا مان رکھا ہے ان کا۔ ایویں ہی بدنام ہے میرا شہزادہ، انہوں نے منہ بنا کر سوچا، اور سیڑھیوں پر کھڑا سائم ان کی حرکات دیکھ کر ہنس کر سر جھٹکتا اپنے روم کی طرف جانے لگا۔ بہت مزہ آئے گا ڈیئر مسز ہانیہ۔ روم میں آ کر اپنا ڈریس نکالتے سوچا۔ انٹرکام پر ناش سے ریڈی ہونے کو حکم دیتے باتھ روم میں بند ہو گیا۔ دوسری طرف کچن میں اس کے حکم پر ملازموں میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ اگر ذرا سی دیر ہوتی تو ان کی خیر نہ ہونی تھی۔ مسٹر دانیال، کمرے سے ڈاکٹر باہر نکلا اور دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے دانیال کو بلایا۔ جی میں ہوں دانیال۔ دانیال آگے آیا۔ مریض کے پاس وقت بہت کم ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر کے لفظ اس کے حواس جھنجھوڑ گئے اور وہ بد حواس سا اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی بیڈ پر ندیم صاحب کا ضعیف وجود مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ انکل، وہ تڑپ کر ان کے پاس پہنچا۔ اس کی پکار پر ندیم صاحب نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ عشرت کہاں ہے، کیسی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں مجھ سے پہلے ہی آنکھیں موند گئی ہوگی۔ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر گرے۔ نہیں انکل، ایسی بات نہیں، آنٹی گھر پر آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس نے ان کے ضعیف ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ ڈاکٹرز نے انہیں بتایا تھا کہ انہیں برین ٹیومر ہے اور وہ اپنے لاسٹ سٹیج پر ہے۔ یہ سب سنتے دانیال کے پاؤں تلے زمین کھنچ گئی تھی۔ اسے لگا وہ آگ میں کھڑا ہو اور اس کا سارا وجود جل رہا ہو۔ اسے معلوم نہیں تھا اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں، شاید انسانیت کے ناطے۔ اس کی بچگانہ بات پر ندیم صاحب ہنس پڑے اور دانیال لب نیچ گیا۔ اس کی آنکھیں خود نم ہو گئیں اور دل دھاڑ مار کر رونے لگا تھا۔ آج پھر اسے لگا جیسے اس کا باپ اس سے دور جا رہا ہو۔ سامنے پڑے وجود میں باپ کی محبت اور شفقت اس قدر تھی کہ وہ اس کی طرف کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ آپ نے کسی سے ذکر کیوں نہیں کیا اس بیماری کا انکل؟ اپنی بیوی سے ہی کر دیتے۔ وہ چیئر کھسکا کر ان کے پاس بیٹھا اور اس کی بات پر ندیم صاحب کا ایک اور آنسو پھسل کر گرا۔ میں بہت غریب آدمی ہوں بیٹا، دولت کے لحاظ سے سمجھ لو یا رشتوں کے لحاظ سے۔ میرے پاس صرف ایک بہن تھی، بیوی اور ایک بیٹی جو سالوں بعد دنیا میں آئی۔ جب میں نے اولاد کی امید چھوڑ دی تو اچانک ہی وہ پری ہماری زندگی میں رحمت بن کر آئی۔ ہم دونوں اتنا خوش تھے کہ دنیا سے غافل ہو کر رہ گئے۔ میرا وقت صرف ملازمت اور میری بیٹی تک محدود ہو گیا۔ وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی میری محبت میں گہرائی آتی گئی اور میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ وہ جب ضد کر کے سارا گھر سر پر اٹھا لیتی اور میں اس کا بچپنا سمجھ کر اس کی ضد پوری کرتا تھا۔ ایک اولاد ہونے کی وجہ سے میں نے کبھی غور نہ کیا کیا ٹھیک رہے گا کیا نہیں۔ آج جو اس نے کیا اس میں غلطی اس کی نہیں میری ہے۔ ہم اس کی اچھی پرورش نہ کر سکے کہ وہ اس لڑکی کو پانے کے لیے اس قدر گر گئی۔ اس نے میری بہن کو روتے ہوئے گھر سے نکالا، تب بھی میں خاموش رہا۔ ہاں اتنا ضرور کہا، جس کی وجہ سے یہ سب کیا ہے اس سے بولو آئے تمہیں لے جائے، کیونکہ مجھے اسے بغاوت کی بو آتی تھی، اور اس نے بغاوت ایسی دکھائی کہ دل کرتا ہے یہ جو کچھ لمحوں کے لیے سانسیں چل رہی ہیں یہ بھی رک جائیں اور میں اس دنیا سے ہی چلا جاؤں۔ وہ منہ موڑ گئے اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے آنسو صاف کرنے لگے تھے۔ میں نے دونوں سے اس لیے بیماری کا ذکر نہ کیا کیونکہ میرے علاوہ ان کا ہے ہی کون۔ اگر میں بھی بستر پکڑ کر گر جاتا تو کون ان کی سنتا، کون مشکل وقت میں ان کا سہارا بنتا۔ اللہ پاک نے باپ کو ایک مضبوط درخت بنا کر بھیجا ہے اولاد کے لیے، اسے سرد گرم ہواؤں سے بچانے کے لیے۔ اگر وہی درخت ہی گر جائے تو کون انہیں سرد ہواؤں سے بچائے گا؟ اور میں جو عادی ہو گیا تھا اس کی فرمائشیں خواہشیں ضد پوری کرنے کا، نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے بیمار سمجھ کر مجھ سے ضد نہ کرے، مجھ سے کچھ نہ مانگے۔ وہ بول رہے تھے اور دانیال سے سننا محال ہو گیا ایک مرتے انسان کو دیکھتے۔ یہ سوچتے ہی جان نکل رہی تھی کہ وہ صرف کچھ پل ان کے بیچ ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ آج بھی وہ انہیں مضبوط پاؤں پر کھڑا رہتا، اس بیماری سے لڑتا رہتا۔
اگر بیٹی کا ساتھ قائم ہوتا جس کے بلبوتے پر وہ سانسیں لے رہا تھا، جسے اپنی پوری کائنات سمجھ کر اس خطرناک بیماری سے دن رات لڑ رہا تھا بغیر انہیں بھنک بھی پڑنے دیے، پر بدلے میں کیا ملا؟ جن کے لیے مرے تھے انہوں نے ہی کھائی میں پھینک دیا۔ وہی حال ندیم صاحب کا تھا، بیٹی بیٹی کرتے تھکتے نہیں تھے، اسی بیٹی نے منہ کے بل گرایا تھا کہ مرتے وقت وہ نظریں بھی ملائے بات نہیں کر پا رہا تھا۔ لمحوں کا کھیل تھا، اس کی ایک ہاں نے اس بلند عمارت کو زمین بوس کر دیا جو اس پر ہی سایہ فگن تھی، دنیا کی سرد گرم ہواؤں سے بچاتی چھپائے بیٹھی تھی۔ اگر میری ایسی اولاد ہوتی تو میں اس کا گلا دبا دیتا۔ تیش زب سے دانیال گویا ہوا۔ ندیم صاحب پھیکی ہنسی ہنس دیے۔ کہنا آسان ہے بیٹا، جب تمہارے ہاتھوں میں وہ چھوٹی پری آئے گی تب تمہیں اولاد سے محبت کا معلوم ہوگا۔ باپ اتنا بے بس ہو جاتا ہے اولاد کے سامنے کہ وہ چاہے بڑا ہو کر دھکے دے کر گھر سے نکال دیں، چاہے وہ بڑی ہو کر باپ کے منہ پر کالک مل کر چلی جائے، ہمارے ہاتھ پھر بھی بندھے ہوتے ہیں۔ کہہ کر خاموش ہو گئے اور دانیال نے انہیں کھروچنا بھی نہ چاہا۔ میں اٹھ نہیں سکتا ورنہ تمہارے پاؤں پر سر رکھ کر تجھ سے بھیک مانگتا کہ میری آخری خواہش پوری کر دو اور میری بیٹی سے نکاح کر لو، مجھے اس آخری پل سکون سے سونے دو۔ کچھ دیر بعد وہ بولے بھی تو کیا کہ دانیال ساکت سا انہیں دیکھنے لگا۔ بولو دانیال، کرو گے میری بیٹی سے شادی؟ میں اسے تمہارے حوالے کر کے جاتا ہوں۔ میں بہت ڈر گیا ہوں، مجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ دوسری سانس لینے سے گھبرا رہا ہوں۔ اسے اپنا لو، مجھے سکون کی نیند سونے دو، ورنہ اس نے جو قدم اٹھایا ہے بے شک وہ سب جھوٹ ہے، پر یہ دنیا اسے ہمارے بعد کچل دے گی۔ ایسی لڑکیوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، پر میں نہیں دیکھ سکتا اپنی اکلوتی اولاد کے ایسا انجام۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت خود غرض ہوں، اور یہ خود غرض باپ ہاتھ جوڑ کر تم سے بھیک مانگتا ہے۔ اسے میرے بعد سرد گرم ہواؤں سے بچا لینا تاکہ میں سکون سے مر سکوں، میری بیوی کو مطمئن کر سکوں۔ وہ اپنے کانپتے ضعیف ہاتھ اٹھا کر دونوں کو بڑی مشکل سے جوڑ کر روتے ہوئے کپ کپاتی آواز میں بھیک مانگنے لگے اور دانیال ششدر انہیں دیکھنے لگا۔ انکل، آپ جانتے ہیں وہ حیدر شاہ سے، میرا مطلب ہے میں اس کا نکاح اس لڑکے سے کرواؤں گا، آپ بے فکر رہیں، پر میں نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کے ہاتھ کو تھام کر التجائی انداز میں بولا۔ بھلا کیسے اس کی مردانگی پر گوارا ہوگا کہ وہ ایسی لڑکی کو اپنی عزت بنائے جو اپنی عزت، اپنے نفس کی خواہش کے لیے خود کو پریگننٹ کہے، وہ ماں بننے والی ہے، جھوٹی رپورٹس بنائے۔ بھلا کون وہ شخص ہوگا جو جان بوجھ کر اس سے شادی کرے گا جو پہلے ہی کسی نامحرم کی نشانی کا اپنی کوکھ میں ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی، اور ڈیڈ بے حیا اس قدر کہ سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی کہ ہاں وہ ماں بننے والی ہے، اپنے عاشق کی راتیں رنگین کر چکی ہے۔ ایسی بے غیرت لڑکی کو وہ اپنی بیوی بنائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ ہاں کر دیتا تو اس کی غیرت پر گہرا وار ہوتا، اس لڑکی کو اپنا کر یا تو خود مرتا یا اسے سسک سسک کر مار دیتا۔ نہیں بیٹا، ایسا مت بولو، انکار مت کرو، تم جانتے ہو سب جھوٹ ہے، جھوٹی رپورٹس ہیں۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگے کہ دانیال گھبرا گیا۔ مجھ غریب کے پاس صرف عزت ہی جسے وہ اپنی خواہشوں کی بھینٹ چڑھا چکی ہے، پر میں عزت سے مرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی پیچھے یاد کرے تو اچھے لفظوں میں یاد کرے، یہ نہ کہے کہ بغیرت تھا، ایک بیٹی نہ سنبھال سکا۔ ہمیں وہ امیر لوگ پاؤں کی دھول سمجھتے ہیں، اگر اس لڑکے کو معلوم ہو گیا تو وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ میری صرف آخری امید تم تک بچی ہے، اگر تم بھی انکار کرتے ہو تو میں یہیں کہیں کسی ڈاکٹر کو ہاتھ باندھ کر گزارش کروں گا اور اسے کسی ملازم کے گلے باندھ دوں گا، آگے اس کا نصیب پر ان امیروں کے حوالے نہیں کروں گا۔ وہ سسکتے، ضعیف، لاغر وجود کے ساتھ لرزتے ہوئے بول رہے تھے، اور ان کے ناک سے نکلتی خون کی لکیر گال سے بہتی کان میں جذب ہونے لگی۔ یہ صورتحال اس قدر دل دہلا دینے والی تھی کہ دانیال جیسے جوان مرد کا دل بھی دیکھتے کانپ گیا، اور وہ ان کے جڑے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر سر جھکا گیا ان کی آخری خواہش پر، اپنی غیرت پر گہرا وار کرتا۔ اس لڑکی کو اپنانے جا رہا تھا، اب کسی غیرت والے مرد کی جو لائق نہ رہی تھی، اور وہ تو تھے گاؤں کے مرد جو اپنی غیرت پر سرم قلم کروانے سے پیچھے نہ ہٹتے تھے، اور جو اس کی غیرت کو ٹھیس پہنچائے اس کے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ وہ سب کچھ ایک طرف رکھ کر ندیم صاحب کے کان سے منہ سے آتے خون کو دیکھ کر ڈاکٹرز کو بلانا چاہا، پر اس نے منع کر دیا اور کہا کہ ابھی ان کے سامنے نکاح کریں۔ جی میں ابھی آتا ہوں۔ انہیں کہہ کر ہارون کو کال کرنے لگا جس کا موبائل بند تھا۔ اس وقت نہیں۔ اس نے ماتھا مسلتے اپنے دوسرے دوستوں کو کال کی گواہوں کے طور پر، اور مولوی کو بھی ساتھ لانے کا کہا۔
خود بھاگتا ہوا اس کی بیٹی کو لانے کے لیے گاڑی میں بیٹھا اور زن سے وہاں سے نکالی۔ اگر وقت کم نہ ہوتا تو وہ تقویٰ کو بھی ساتھ لے لیتا، پر اس وقت اس کے پاس وقت کی قلت تھی اور اسے جلدی عائشہ کو لے کر ہاسپٹل پہنچانا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اچانک، میں نہیں جانتی، میں تو ابھی آئی تھی اور ان کا یہ حال دیکھا۔ بھاری روتی ہوئی آواز دہلیز پر پاؤں رکھتے دانیال کے کانوں سے ٹکرائی۔ مکار، قاتل، بے حیا، کون سا خطاب دوں؟ وہ بڑبڑاتا اندر داخل ہوا، دماغ ابھی بھی باز رہنے کا کہہ رہا تھا کہ بھاگ جائے یہاں سے، ہی کیسے گزارا کرے گا اس سے، پر وہ ڈھیٹ بنا رہا اور اس کے سر پر پہنچا جو سائرہ بیگم کی گود میں منہ چھپائے سسک رہی تھی۔ اس کا نازک وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا اور اسے دیکھ کر دانیال کا دل کیا اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دے۔ ارے دانیال آ گیا، کہاں ہے ندیم بھائی، کیسے ہیں؟ سائرہ بیگم کی نظر جب اس پر پڑی تو جلدی سے پوچھنے لگی۔ عائشہ نے سنتے ہی جھٹکے سے سر اٹھایا۔ دانیال بھائی، بابا کیسے ہیں؟ مجھے ان کے پاس لے چلے، مجھے انہیں سچ بتانا ہے۔ وہ تڑپ کر گرتی پڑتی اس کی طرف بھاگی اور دانیال نے ایک قہر بھری نظر ڈالتے قریب آنے پر اس کے بازو پر اپنی بے رحم گرفت ڈالی اور سنبھلنے کا موقع دیے بغیر گھسیٹتا باہر لے جانے لگا، پیچھے سب کی ارے ارے نظر انداز کرتا۔ دانیال نے جب اسے گاڑی کا ڈور کھول کر اندر دھکیلا تو وہ سسک اٹھی، پر وہ بے حس بنا دوسری طرف آیا اور گاڑی سٹارٹ کرتے محلے کی عورتوں اور سائرہ بیگم کے باہر نکلنے سے پہلے جس طوفان کی رفتار سے آیا تھا ویسے ہی وہاں سے نکل گیا۔ I'm sorry, she is no more۔ ڈاکٹر رشد بیگم کی کھلی آنکھیں بند کرتے باہر آئے اور کوریڈور میں کھڑے ہارون سے بولے، جس پر قیامت بن کر یہ بات ٹوٹی۔ کیسے ہوا؟ کیا ہوا انہیں اچانک انہیں کیا ہوا؟ سب کچھ تو ٹھیک تھا۔ وہ آگے بڑھا اور ہکلا کر گولا ہوا۔ کسی صدمے کی وجہ سے ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی ہے، ڈاکٹر کہہ کر ایکسکیوز کرتا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے آگے بڑھ گیا اور ہارون ہکا بکا سامنے روم کے دروازے کو دیکھنے لگا جہاں بشرت بیگم پر سفید کپڑا ڈالا جا رہا تھا۔ صدمہ؟ کیسا صدمہ؟ کیا ہوا تھا؟ کون سی قیامت ٹوٹی ان معصوموں پر؟ دیوار کا سہارا لے کر ہارون نے سوچا اور خود کو سنبھال کر گھر اطلاع دینے کے لیے موبائل جیب میں ٹٹولا، پر اسے یاد آیا وہ تو گھر ہی چھوڑ کر آیا تھا عائشہ کی چیخوں پر بھاگتا اور یہاں پہنچا تھا۔ وہ ریسیپشن کی طرف آیا اور وہاں سے کال کر کے گھر اطلاع دینے لگا جہاں سکتہ چھا گیا۔ اگر تم نے ذرا سی بھی چون چرا کی تو اندر تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ گاڑی سے نکلنے سے پہلے دانیال نے اس کے جبڑے سے پکڑ کر سرد آواز میں وارن کیا اور اسے پیچھے دھکیل کر خود باہر نکلا۔ عائشہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نکلو باہر۔ اسے باہر نہ نکلتے دیکھ کر دانیال نے ڈور کھولا اور اسے گھسیٹ کر باہر نکالا اور ساتھ لے جا کر ندیم صاحب کے سامنے آیا جہاں پہلے ہی اس کے 2 دوست مولوی اور 2 ملازمین گواہوں کے طور پر کھڑے تھے۔ ندیم صاحب نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا اور جب اپنی بیٹی کے منہ سے آخری قبول ہے سنا تو ان کی آنکھیں ساکت پڑ گئی اور وہ خاموشی کی موت مر گئے۔ دانیال نے عائشہ کے سائن کرنے کے بعد ندیم صاحب کو دیکھا تو اچانک روم کی فضا میں عائشہ کی دل دہلا دینے والی چیخ گونجی اور وہ اپنے باپ کے وجود سے لپٹ کر دھاڑیں مارنے لگی کہ دانیال مٹھیاں بھیج گیا۔ وہ حیران تھا کہ بغیر اف کیے اس نے کیسے نکاح کر لیا، حالانکہ ابھی کچھ گھنٹوں پہلے وہ اس کی بہن کو حیدر شاہ کے رشتے سے انکار کا بول رہی تھی اور اپنی محبت کی حدیں بتا رہی تھی کہ وہ کتنی گر گئی ہے اس کی محبت میں۔ شفقت بھرا سایہ چلا گیا تھا اور سرد ہوا کا جھونکا اسے تب لگا جب کسی نے بے دردی سے بازو پکڑ کر اپنے باپ کے وجود سے الگ کرتے چیئر کی طرف پھینکا۔ دانیال کے بے دردی سے اپنے باپ سے الگ کر کے پھینکنے پر اس کا ماتھا چیئر سے لگنے پر خون کی بوند نکل آئی، پر کسی میں ہمت نہ تھی کہ منہ سے کچھ کہے۔ دونوں کے میت کو لاؤنج میں رکھا گیا۔ محلے کے لوگ سب جمع ہو گئے اور ان کی اچانک موت پر سب ششدر تھے۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ صبح تو سلام دعا کرتے دفتر جا رہے تھے اور جب دانیال نے سب کے سر پر دھماکہ کیا کہ ندیم صاحب کو برین ٹیومر تھا جس پر عائشہ کے ساتھ سب ساکت اس کی شکل دیکھنے لگے۔ موت پر ماتم کا سب کو تجسس زیادہ تھا، ندیم صاحب اور عشرت بیگم کی اس اچانک موت کے پیچھے راز پر۔ عائشہ اپنے پاگلوں کی طرح خود کو پیٹتی باپ کو پکار رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو، لوٹ آؤ، پر جانے والے کبھی واپس آئے ہیں جو وہ آتے؟ تقویٰ، مہکار، سائرہ بیگم سب لاؤنج میں بیٹھی تھی اور پھر وہ بھی وقت آ گیا جب انہیں ان کی آخری منزل کے لیے لے جانے لگے۔ عائشہ روتی ہوئی عورتوں کی پکڑ سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرتی انہیں روکنا چاہتی تھی، اپنے کیے کی معافی چاہتی تھی، پر اسے وقت ہی نہ دیا گیا۔ رک جائیں اماں بابا۔ دروازے سے جاتے انہیں بھیگی آنکھوں سے دیکھتی زمین پر پیشانی ٹکا گئی جہاں کل اس کے ماں باپ نے قدم رکھے تھے۔
وہ پاگلوں کی طرح اس زمین کو چومنے لگی جہاں اس کی ماں نے قدم رکھے تھے، پر اب کیا فائدہ؟ جب تھے تب اپنی خواہشوں، اپنے دولت کی ہوس میں اندھی کچھ دیکھ نہ رہی تھی، نہ اپنے باپ کا دن بدن کمزور ہونا اور نہ ہی اپنی ماں کی پریشان آنکھیں۔ سنبھالو خود کو میری جان، وہ چلے گئے، انہیں جانا تھا، سب کو ہی جانا ہے ایک دن۔ تقویٰ اس کے ہچکولے کھاتے وجود کو باہوں میں بھرتی روتی ہوئی بولی، اور عائشہ منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ میں قاتل ہوں ان کی تقویٰ، تم نے مجھے کہا تھا مت کرو ایسا، میں نہیں مانی اور آج اپنے ہوس میں اندھی ہو کر ان کا قتل۔ وہ بڑبڑا رہی تھی کہ آس پاس بیٹھی عورتیں کان لگائے سننے کی کوشش کرنے لگی کہ تقویٰ انہیں دیکھ کر عائشہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروا گئی، اور وہ گھٹی گھٹی آواز میں سسکیاں بھرتی اپنا منہ پیٹنے لگی۔ دانیال نے سب کچھ بتا دیا تھا، عائشہ کے ہاں کرنے سے لے کر نکاح تک، الف سے یہ تک سب کچھ سنایا کہ کیسے وہ حیدر کو پانے کے لیے جھوٹی رپورٹس کا سہارا لے کر تمہارے پاس آئی تھی اور پھر ماں باپ سے بھی بے حیائی سے ہاں کہا تھا۔ یہ سب سنتے وہ خود اتنی روئی کہ دانیال سے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ جب بھی اسے عائشہ کا خیال آیا تو دانیال کے ساتھ وہ وہاں آ گئی۔ وہاں پہلے ہی محلے کی سب عورتیں جمع ہو گئی تھیں اور عائشہ تقویٰ کو دیکھ کر اس سے لپٹ گئی، اس میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی، اور یہی سب دیکھتی مہکار پہلو پہ پہلو بدل رہی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کا خود کا آئیڈیا تھا، ورنہ اگر وہ ایسا پلان بناتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا اس کے ساتھ۔ اور اس نے سوچا تھا بہت آسان ہوگا عائشہ کی شادی حیدر سے کروانے پر جب سائرہ بیگم سے معلوم ہوا کہ ندیم صاحب نے مرنے سے پہلے اس کا نکاح دانیال سے کروا دیا ہے تو وہ ششدر رہ گئی۔ مطلب جس کے لیے اتنا سب کچھ کیا، اتنی پلاننگ کی، سب کچھ بیکار ہوا، وہی جو اس کے نصیب میں لکھا گیا تھا۔ عائشی جان، مہکار آنکھیں پوچھتی اس کے پاس آئی اور لرزتے عائشہ کے وجود کو دیکھتے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ بڑی سگی بن کر بیٹھی ہو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم حیدر اور اس کے بیچ میں نہ آتی تو آج اس معصوم کو یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ اصل میں قاتل تو تم ہو عائشہ کے ماں باپ کی۔ مہکار تقویٰ کی سوجی آنکھوں میں حقارت سے دیکھتی بولی کہ تقویٰ کا منہ کھل گیا۔ بھابی؟ وہ اس قدر بے رحم الزام پر تڑپ اٹھی۔ عائشہ اٹھو، اپنے ماں باپ کی قاتل کو دیکھو۔ وہ عائشہ کو اٹھانے لگی پر اس نے سر اٹھا کر پہلے روتی نفی میں سر ہلاتی تقویٰ کو دیکھا، پھر مہکار کو جو تقویٰ کو نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے لرزتے وجود کو بمشکل سنبھالتی کامتی ٹانگوں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھنے پر تقویٰ اور مہکار بھی اٹھی تھیں۔ چٹاخ چٹاخ، ذلیل عورت، ابھی بھی پیٹ نہیں بھرا، دل خوش نہیں ہوا؟ مکار، گھٹیا ناگن، مجھے بدنام ذلیل گھٹیا بنا کر تمہارا ابھی بھی دل نہیں بھرا؟ عائشہ نے کھینچ کر مہکار کے منہ پر تھپڑ مارے اور اس کے گلے کو پکڑتی غضبناک انداز میں اسے جھنجھوڑتی چیخ رہی تھی۔ عائشہ چھوڑو اسے! تقویٰ گھبرا کر اسے سنبھالنے لگی جس پر جنون سوار ہو گیا تھا مہکار کی جان لینے کا۔ سائرہ بیگم اور محلے کی باقی عورتوں نے بمشکل اسے کھینچ کر مہکار کے گلے سے چھڑوایا جہاں اس نے اپنے لمبے ناخن مان کر خون نکال دیا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں آج اس ڈائن کا خون کر دوں گی۔ وہ پاگل ہوتی خود کو چھڑوانے لگی۔ ادھر مہکار خوفزدہ اپنے گلے سے رستے خون اور کھانسی سے نڈھال ہو گئی تھی۔ یہ لڑکی کیا کیا ہے میری بہو نے؟ سائرہ بیگم مہکار کی حالت پر غصے سے بولی جس پر عائشہ نے خون بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ پوچھو اس بے غیرت کمینی عورت سے کیا کیا اس نے ہماری دوستی کو دشمنی میں بدل دیا، مجھے میری بہن جیسی دوست کا دشمن بنا دیا۔ وہ روتی رہی، مجھے کال کرتی، معافیا مانگتی رہی، اور اس گالی نے مجھے اس سے بات کرنے سے منع کر دیا کہ یہ کالی ہے، بدصورت ہے، تمہاری خوبصورتی سے جلتی ہے، میرے نصیب کو ہڑپنا چاہتی ہے۔ اس عورت نے مجھے غلط راہ پہ دھکیلا، قصور اس کا بھی نہیں تھا، میں ہی ایسی عورت تھی، برقیدار لڑکی تھی، کمزور ایمان کی مالک تھی، دوستی کے لائق تھی، نہ ہی بیٹی کے درجے کے لائق۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختی سب کچھ بتا رہی تھی اور گھٹنوں کے بل گر گئی۔ اچھا، کیا مجھ سے پوچھ کر تم اس لڑکے کی راتیں رنگین کرنے گئی تھی؟ مجھ سے پوچھ کر اس کے بچے کی ماں بنی تھی؟ مجھ سے پوچھ کر اپنی پریگننسی رپورٹ اپنی ماں کو دکھا کر انہیں موت کی طرف دھکیلا؟ کیا مجھ سے پوچھ کر یہ سب کچھ کیا تھا یا میں نے تم سے کروایا تھا؟ یوں نہیں جانے کے بہانے لڑکوں سے گھومنا، ان سے مہنگے تحفے وصولنا، ان کے ساتھ پارٹیز میں جانا، ان کی راتیں رنگین کرنا مجھ سے پوچھ کر کرتی تھی؟ مہکار کی چلتی زبان پہ سب کو سانپ سونگ گیا اور وہ حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے عائشہ کو دیکھ رہے تھے۔ عائشہ کا وہ حال تھا کہ کاٹو بدن میں لہو نہیں، اور یہی حال تقویٰ کا تھا۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، میری عائشہ ایسی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میرا بھائی نکاح کیسے کرتا؟ یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔ تقویٰ ہکلائی آواز میں سب کو یقین دلانے لگی، پر عائشہ کے منہ سے تو جیسے زبان کھینچ لی گئی تھی۔ اتنے غلیظ الزام!
وہ ایسی تو نہیں تھی، وہ تو کبھی کسی لڑکے کے قریب نہ گئی تھی، اس نے تو صرف حیدر اور اس کی دولت کی تمنا کی تھی، اسے پانے کے لیے اتنا گری تھی، باقی کی طرف تو وہ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتی تھی۔ تو پھر یہ سب مہکار نے کیا کہہ دیا تھا؟ نہیں ہے ایسی؟ مہکار تقویٰ کی حالت پہ ہنسی۔ تو پوچھو اس پارسا سے، کیوں مرے تمہارے ماں باپ اچانک؟ کیوں کیا اس نے اپنے پھپھوزاد سے شادی سے انکار؟ اس نے کونے میں بیٹھی روتی ہوئی نادیہ بیگم کو دیکھا جو اپنے بھائی کے اچانک موت پر ٹوٹ گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی ایک رشتے کے لیے رشتہ توڑنے کی؟ کیوں کیا اس نے ایسا؟ وہ انہیں پچھتاووں میں گری سسک رہی تھی، اچانک اپنی بھتیجی کی آواز اور اس عورت کو دیکھنے لگی جو اس کے کالے کرتوت سامنے رکھ رہی تھی کہ آج ہر کوئی عائشہ کو اچھوت سمجھ کر دور ہوا اور توبہ توبہ کرنے لگا۔ توبہ! یہ تو طوائفوں کو پیچھے چھوڑ گئی، ایسی اولاد کو تو گلا گھونٹ کر مار دینا چاہیے۔ طرح طرح کی نفرت میں ڈوبی آوازیں جہاں تقویٰ کے کانوں سے ٹکرائی، وہیں عائشہ سن ہو کر لہراتی فرش پر گری کہ تقویٰ کے علاوہ کوئی اس کی طرف نہ آیا اور نہ ہی کسی نے اسے اٹھانے میں مدد کی۔ وہی بمشکل گھسیٹ کر اسے روم میں لائی اور بیڈ پر ڈالا۔ مہکار کے ساتھ سائرہ بیگم بھی چلی گئی اور پیچھے دوسری عورتیں بھی توبہ توبہ کرتی وہاں سے نکل گئیں کہ اب اس ویران گھر میں صرف نادیہ بیگم، تقویٰ اور بے ہوش عائشہ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ آج ندیم صاحب اور رشد بیگم کا تیجا تھا اور سب کچھ دانیال اور تقویٰ نے سنبھالا ہوا تھا، ورنہ تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ سب کو ندیم صاحب کی موت کی وجہ معلوم ہو گئی تھی اور سب سنتے توبہ توبہ کر رہے تھے ایسی اولاد سے۔ عائشہ ایک کونے میں بکھری حالت میں پڑی تھی، جو اپنے حواسوں سے بیگانی پاگل پاگل سی بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ جو بھی آتا اس پر ایک نفرت بھری نظر ڈال کر سرگوشیوں میں جو نام ہی جانتا تھا انہیں بتاتے توبہ توبہ کرنے لگے، اور کچھ سنانے والی آواز میں ایسی اولاد کو بددعائیں دیتے اور اپنی بیٹیوں کے پاکیزگی کے گن گنوانے لگتے۔ پر وہ بے حس بے پرواہ بنی بیٹھی رہی۔ اس کے ماتھے پر نشان سوج چکا تھا جو دانیال نے اسے چیئر پر پھینکا تھا، اور اس کا سر چیئر سے لگا تھا۔ سارا منہ سوجا ہوا تھا، 3 دن سے نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا، بس ایک ہی پوزیشن میں یہاں بیٹھی تھی اور اپنے ماضی کو یاد کرتی، اس کے ایک ایک پل کو یاد کرتی، کبھی ہنستی تو کبھی رو پڑتی۔ یا اللہ میری جیسی اولاد کسی کو مت دینا۔ وہ روتی ہوئی رب سے فریاد کرتی اور سوچتی کہ میں تقویٰ جیسی کیوں نہیں ہوں، میں کیوں دولت کے پیچھے نہ محرم کی محبت میں اندھا دھند بھاگی کہ جب ہوش آیا تو سب کچھ گنوا بیٹھی، خالی ہاتھ رہ گئی۔ اب رونے اور پچھتانے کے علاوہ کچھ نہ بچا تھا، اور اب اس کا مستقبل اتنا خوفناک تھا کہ وہ سوچتے ہی کانپ کر رہ جاتی۔ لو کچھ کھا لو، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تم نے، بیمار پڑ جاؤ گی۔ تقویٰ پلیٹ میں کھانا لے کر اس کے پاس آئی اور نوالا بنا کر اس کے منہ کی طرف کرتے بولی، جس پہ عائشہ ایک نظر ڈال کر اٹھ کر اپنے روم میں بند ہو گئی۔ وہ اسے وقفے وقفے سے منتیں کر رہی تھی، پہلے تو وہ انکار کر رہی تھی اور اب کمرہ بند ہو گئی تھی اسے پریشان چھوڑ کر۔ ڈیڈ، آپ نے دیکھا کیسا رویہ تھا دانیال کا میرے ساتھ؟ الجھا ہوا حیدر حامد صاحب سے بولا۔ ہاں دیکھا تھا، بہت روڈ ہو رہا تھا، بات سمجھ سے باہر تھی۔ محسوس تو حامد صاحب نے کیا تھا، اس کی غصے نفرت بھری نظریں اگنور کرنا، پر وہ سمجھ نہ پائے کس وجہ سے اس کا رویہ ایسا تھا۔ دکھ انہیں بھی تھا ندیم صاحب کی ڈیتھ کا، عائشہ سے وہ بھی ملے تھے، اس کے لیے افسوس ہوا تھا، پر دانیال نے تو حد کر دی تھی۔ آپ کا موبائل رنگ ہو رہا ہے۔ حیدر نے انہیں موبائل کی طرف متوجہ کیا تو انہوں نے سر جھٹک کر موبائل اٹھایا۔ دانیال کی ہی کال ہے۔ دانیال کے نام پر پاس بیٹھے ساحل کو بریک فاسٹ کرواتی مہکار کے کان بھی کھڑے ہوئے۔ حیدر نے چونک کر دیکھا، خیریت؟ اس کے منہ سے پھسلا تو حامد صاحب ہنس پڑے۔ پوچھنے دو، معلوم ہو جائے گا، انہوں نے کہتے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ دانیال کی آواز موبائل سے گونجی تو حیدر نے انہیں موبائل اسپیکر پر ڈالنے کر کہا تو انہوں نے ہنس کر اس پر عمل کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو اور وہاں سب کیسے ہیں؟ انہوں نے محبت سے پوچھا تو دانیال نے مٹھیاں بھینچی۔ میں نے یہ کہنے کے لیے کال کی ہے کہ ہماری طرف سے انکار ہے رشتے کا، آپ یہاں آنے کی تکلیف مت کیجیے گا، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی بغیر ان کے سنتے۔ حامد صاحب نے اس کی طرف دیکھا جو بے یقینی سے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا ڈیڈ؟ اس نے یقین دہانی کے لیے اپنے باپ کو مخاطب کیا، اور مہکار نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ اسے اپنے بھائی کی حالت نہیں دیکھ رہی تھی جو ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے پاگل ہو۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے میرے ساتھ؟ کیوں نہ جائیں ہم؟ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ اٹھ کر دھاڑا۔ حیدر سنبھالو خود کو، میں بات کرتا ہوں اس سے۔ حامد صاحب گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مہکار اپنے بیٹے کے سہم جانے پر ناگوار نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ مجنون ہو تو، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ساحل کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ آپ آج ہی جائیں ورنہ میں کچھ بھی کر گزروں گا، اپنے ڈوبتے دل کے ساتھ کہتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور اس کی دھمکی پر حامد صاحب نے اپنا ماتھا مسلا۔ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے اسے؟
انہوں نے موبائل کو دیکھتے دانیال کے بارے میں سوچا۔ تم کب مجھے فائنل ڈیٹ دو گے پرنس؟ 3 دن گزر گئے ہیں۔ مسز ہانیہ نوک کرتی سائم کے روم میں آتی بولی۔ اس نے ناگواری سے ان کی طرف دیکھا۔ کیوں، مرنے والی ہیں جو آخری یہی خواہش بچی ہے؟ وہ حقارت سے بولا کہ مسز ہانیہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اف، تم بس میرے مرنے کے خواب دیکھو، وہ منہ بنا کر بولی۔ سائم نے سر جھٹکا اور گلاس کا آخری گھونٹ منہ سے لگایا۔ بتاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ اصرار کرنے لگی۔ مل جائے گی، ابھی نکلو۔ اسے کیا پہلے کم غصہ تھا جو یہ اپنی شکل لے کر آ گئی تھی اسے اور تپانے۔ سائم نے دروازہ ان کے منہ پر بند کیا اور خود واپس بیڈ پر گرا۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ عائشہ کے ماں باپ مر گئے تھے اور تقویٰ وہیں تھی اس کے پاس، اس لیے اسے انتظار کرنا پڑ رہا تھا، ورنہ دل کرا تھا اب بھی جائے مولوی کے ساتھ اور گن پوائنٹ پر نکاح کر کے اسے لے آئے، پر وہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ پھر سے آغا جان کے منہ سے اپنے لیے وحاج لفظ نہیں سننا چاہتا تھا۔ تبھی زندگی میں پہلی بار بے بس پڑا تھا۔ اس کے سامنے صرف آنکھیں گھوم رہی تھی اور سائم بے سکونی کے عالم میں اٹھ کر بیٹھتا سامنے شیشے کی بوتل کو دیکھنے لگا۔ جاؤ اسے بولو پیکنگ کرے۔ نادیہ بیگم آج صبح ہی چلی گئی تھی اور اب وہ صرف تینوں بچے تھے۔ دانیال کو اپنے آفس جانا تھا، تبھی وہ اسے مزید سوگ منانے یہاں نہیں دے سکتا تھا، اس لیے لاؤنج میں بیٹھی تقویٰ سے بولا، جی بھائی۔ وہ سر ہلا کر عائشہ کے روم میں آئی جہاں وہ بیڈ کی پائنتی کے سہارے سر رکھے بیٹھی تھی۔ بھائی کہہ رہے ہیں اب چلیں، انہیں کل سے آفس جانا ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لے کر بولی تو عائشہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کہاں جانا ہے مجھے؟ وہ سر اٹھا کر بولی، ہمارے گھر، اب تم ہمارے ساتھ رہو گی، تمہارا نکاح ہوا ہے نا بھائی سے، اس لیے۔ تقویٰ مسکراتی بولی۔ عائشہ نے غصے سے دیکھا اور اس کے ہاتھ جھٹکے۔ بکواس مت کرو، میں کہیں نہیں جا رہی یہاں سے، اپنے بھائی سے کہہ دو مجھے طلاق دے، مجھے نہیں جانا یہاں سے کہیں اور، وہ چیختی ہوئی بولی۔ تقویٰ نے کچھ گھبرا کر اس کے لہجے کو دیکھا اور صدمے سے طلاق کو سنا۔ باہر جاؤ تقویٰ۔ پیچھے سے روم میں داخل ہوتے دانیال کی آواز پر جہاں تقویٰ گھبرائی وہیں عائشہ نے نفرت سے سر جھٹکا تھا۔ تم دونوں باہر جاؤ، بہت شکریہ تم دونوں کا، پر اب مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، وہ تلخ لہجے میں دانیال کی سرخ آنکھوں میں دیکھتی بولی، جس پر اس نے سر ہلایا اور تقویٰ کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے باہر نکل گئی اور عائشہ اب اسے دیکھنے لگی جو چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ کیا کہا؟ وہ سامنے کھڑا نفرت بھری نظروں سے اس کے سوجے سرخ چہرے کو دیکھتا پوچھنے لگا کہ اس کے لہجے پر عائشہ نے لبوں پر زبان پھیری۔ وہ دانیال، اپنی دوست کا بھائی جو کل تک اس کا بھی بھائی ہی تو تھا، آج ایک الگ رشتے کی حیثیت سے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اٹھو! اسے خود کو گھورتا پا کر وہ باہر اپنی بہن کی موجودگی کا خیال کرتے نیچی آواز میں غرایا کہ عائشہ خوف سے رونے لگی۔ مجھے طلاق دے دانیال بھائی، وہ کانپتی ٹانگوں سے اس کے سامنے کھڑی ہوتی لرزتی ہوئی آواز میں بولی کہ اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا کہہ گئی ہے۔ چٹاخ! دانیال کا ہاتھ اٹھا اور اس کے سوجے رخسار پر نشان چھوڑتا اس کے منہ میں خون کا ذائقہ چکھا گیا اور وہ منہ کے بل بیڈ پر گری۔ عائشہ اس اچانک حملے سے سسکاری بھر کر رہ گئی۔ طلاق چاہیے تمہیں تاکہ آتے جاتے کی ضرورت بنی رہو؟ ہاں؟ بالوں کو مٹھی میں جکڑتے اسے پھر سے اپنے سامنے کھڑا کیا اور خوف و دہشت سے روتی ہوئی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ چھوڑو مجھے، نہیں جانا مجھے آپ کے ساتھ، آپ کچھ بھی سمجھے، میں نہیں چلوں گی آپ کے ساتھ، نہیں قبول مجھے آپ کا رشتہ۔ وہ خوف سے چیختی اور اس کی بے رحم گرفت سے اپنے بال چھڑوانے لگی جو جڑوں سے اکھڑنے لگے تھے۔ بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے بکھری حالت میں لرزتی کھڑی، بھوک پیاس سے نڈھال وہ رو رہی تھی۔ بنجر لب، سرخ چہرہ جہاں اپنی انگلیوں کے نشان کے ساتھ اب دانیال کے نشان واضح ہو رہے تھے، سرخ سوجے پپوٹے غم کی مورت بنی ہوئی تھی۔ یہ سب تو اس نے خود اپنے ساتھ کیا تھا، کسی کا کیا قصور تھا؟ اور اب اس کی ضد کہ طلاق چاہیے۔ کیا طلاق لے کر وہ پھر اس لڑکے کے پاس جانا چاہتی تھی جس کے بچے کی ماں کا ناٹک کر کے اپنے ماں باپ کو کھا گئی تھی؟ ایک بات کان کھول کر سن لو تم، دانیال نے اس کے جبڑے سے پکڑ کر چہرہ اونچا کرتے اپنے سامنے کیا اور اس کی سرخ لہو ہوتی آنکھوں میں غصے بھری آنکھیں گاڑی۔ پکڑ اس قدر بے رحمانہ تھی کہ اس کے منہ سے سسکی نکل گئی اور اس نے تڑپ کر اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ آج کے بعد تمہاری نظریں نیچے رہیں گی، جب بھی مجھ سے کوئی بات کرو گی تو آواز و لہجہ دھیما رکھنا، ورنہ یہ جو زبان ہے گدی سے کھینچ لوں گا۔ اور ہاں، یاد رکھنا، بھول کر بھی کسی غیر مرد کو تصور میں لائی تو دوسری سانسیں لینے کے لیے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بمشکل آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی اور دانیال نے اس کی آنکھوں میں حقارت سے دیکھا جہاں اسے وہ لڑکی دکھی جو 3 دن پہلے بے حیائی سی سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے خود پر غلیظ الزامات کی بوچھاڑ کر رہی تھی۔
اس نے نفرت سے پیچھے دھکیلا کہ وہ آہ کرتی پیچھے جا کر سائڈ ٹیبل سے ٹکراتی نیچے گری۔ نفرت ہے مجھے تم سے بے انتہا کہ میرا بس چلے تو ابھی گلا گھونٹ کر تمہیں ہمیشہ کی نیند سلا دوں، پر شکر کر اپنے باپ کا جو مرتے ہوئے بھی تم جیسی بدکردار لڑکی کو میرے گلے ڈال گیا، ورنہ تم جیسی لڑکی پر میں تھوکتا بھی نہ کہ جا کے نکاح کرنا۔ اپنی بھرپور نفرت کا اظہار کرتے اس کے جھکے سر ہچکولے کھاتے وجود پر ایک نظر ڈالتا باہر جانے لگا، پھر لکا۔ اٹھو پیکنگ کرو، ایسے ماتم کے موقع تمہیں ساری زندگی ملیں گے۔ اس کا لہجہ اس قدر سرد تھا کہ وہ آنکھیں ملتی اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے ماتھے سے خون بہہ کر آنکھ پر گرا اور وہ ایک نظر ڈال کر بے حس بنا چلا گیا۔ عائشہ کے لب جیسے کسی نے سی لیے تھے، وہ اف بھی کیے بغیر اس کے خوف سے لرزتی پیکنگ کرنے لگی۔ اب اتنی بھی جان نہ بچی تھی کہ 2 قدم ہی چل سکے اور جا کر ٹیبل کے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس سے نکال کر اپنے ماتھے سے خون صاف کر لے۔ آشی تقویٰ کچن سے اس کے لیے کھانا بنا کر جب روم میں آئی تو پیکنگ کرتی عائشہ کے ماتھے سے نکلتے خون کو دیکھ کر گھبرائی اور کھانا بیڈ پر رکھ کر اس کے پاس پہنچی۔ کیا ہوا تو تمہیں؟ خون تو دیکھو، چھوڑو اسے میں کر لیتی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے ڈریسز پھینکتی اس کے ساتھ لے کر بیڈ پر بٹھایا اور دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے پاس آئی اور اس کے ماتھے سے خون صاف کرتی وہاں پٹی کرنے لگی۔ عائشہ اس کے سوالوں کا جواب دیے بغیر پاس رکھی ٹرے میں پانی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا گئی۔ وہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اسے دانیال نے مارا ہے، کیونکہ وہ ہمدردی کے لائق خود کو نہیں سمجھ رہی تھی۔ عائشہ تقویٰ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، جس پر عائشہ کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ تقویٰ میں نے کیوں کیا ایسا؟ اب میں کبھی سکون سے نہیں جی پاؤں گی۔ میں اپنے ماں باپ کی قاتل ہوں، میں کتنی بری ہوں، تم کیوں نہیں نفرت کر رہی مجھ سے؟ جاؤ پلیز، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں یہاں اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں خود کو دکھانا چاہتی ہوں کہ ہم جیسی لڑکیوں کا کیا انجام ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کیے بغیر ایسے قدم اٹھاتی ہیں، ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ مجھے یہیں چھوڑ جاؤ تاکہ میں گھٹ گھٹ کر اپنے کیے کا حساب دوں۔ وہ نہیں رہے پر میں ان کی خوشبو کو محسوس کر کے جینا چاہتی ہوں۔ پلیز اپنے بھائی کو سمجھاؤ نہ، وہ مجھے طلاق نہ دے پر یہیں رہنے دے۔ میں نہیں چھوڑنا چاہتی اس گھر کو، میں نہیں جی پاؤں گی ان کے بغیر۔ وہ ہاتھ جوڑتی اس کے سامنے فریاد کرتی گڑ گڑانے لگی کہ تقویٰ اس کی حالت پر بوکھلا گئی۔ عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے تڑپ کر اس کے ہاتھ تھامے۔ چلو اب۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا کہ ایک بار پھر دروازے پر دانیال اپنے دراز قد کے ساتھ نمودار ہوا کہ عائشہ اس پر ایک نظر ڈال کر بے بس ہو گئی اور تقویٰ کو التجائی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ کیسے اسے یہیں اکیلا گھر میں رہنے دے سکتی تھی جہاں خاندان والے اپنے سب منہ موڑ گئے تھے؟ جی بھائی۔ وہ معذرت سے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے کپڑے سوٹ کیس میں ترتیب سے رکھنے لگی۔ چادر دو اسے ورنہ نمائش بن کر ایسے ہی منہ اٹھا کر چل پڑے گی۔ دانیال کی آواز پر جہاں تقویٰ نے اپنے بھائی کے لفظوں پر حیرت سے انہیں دیکھا تھا، وہیں عائشہ اپنے بغیر دوپٹے کے وجود پر شرمندہ ہو گئی اور اٹھ کر الماری سے ایک چادر نکال کر خود پہ اوڑھ گئی۔ بھائی کیسے لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ وہ حیرت زدہ سی بولی، جس پر دانیال نظریں چرا گیا اور آگے بڑھ کر سوٹ کیس اور دوسرا بیگ اٹھاتا باہر نکلا۔ عائشہ میری بات سنو۔ دانیال کے جانے کے بعد تقویٰ اس کی جانب مڑی تو وہ صرف دیکھتی سائڈ ٹیبل پر رکھے اپنے ماں باپ کی تصویر کو اٹھا کر سینے میں بھینچتی روتی ہوئی باہر نکلی۔ لاؤنج میں پڑی چارپائی کو دیکھتے اس کا دل کیا دھاڑے مار مار کر روئے، جہاں اس کی ماں بیٹھ کر اس کے لیے سلائی کرتی تھی اور کبھی کبھار تھک کر وہیں لیٹ جایا کرتی تھی۔ وہاں آج بھی مشین رکھی تھی اور اس میں سلائی لگا گلابی کلر کا اس کا کرتا، جو بہت شوق سے لیا تھا کہ اس کی بیٹی کی گوری رنگت پر بہت اچھا لگے گا۔ وہ روتی ہوئی سلائی مشین کے پاس پہنچی اور اسے چھو کر محسوس کرتی وہ کرتا نکالنے لگی۔ اماں، وہ روتی ہوئی در سے پکارتی کرتا سینے سے لگاتی نیچے بیٹھ گئی۔ اماں بابا واپس آ جائیں، میں قسم کھاتی ہوں بہت اچھی بیٹی بن کر رہوں گی، ایک بار لوٹ آئے، مجھے معاف کر دیں۔ اس کی درد تکلیف کی کوئی حد نہ تھی، وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی، وہ چھپ جانا چاہتی تھی، پر اس کے باپ نے اسے ایسے شخص کے حوالے کر دیا تھا جو اس سے نفرت میں اس قدر گہرا تھا کہ اس کی لاش نکالتے دیر نہ کرتا۔ دانیال جب گاڑی میں سوٹ کیس اور بیگ رکھ کر ان کے نہ آنے پر غصے سے اندر آیا تو روتی ہوئی چارپائی کے پاس گڑ گڑاتی کالی چادر میں عائشہ کو دیکھتے تھم گیا۔ سامنے ہی دروازے پر اس کی بہن منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خود پر ضبط کرتا آگے بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ اب کوئی فائدہ نہیں، یہ ڈونگ بند کرو میرے سامنے۔ وہ سخت پکڑ میں لے کر اسے آگے بڑھا بلکہ گھسیٹتا جا رہا تھا اور تقویٰ اس کی حالت پر افسوس سے آنسو صاف کرتی پیچھے آئی۔ دانیال نے اس کے نفی کرنے کے بعد بھی زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور دروازہ بند کیا۔ تقویٰ آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تو دانیال نے گھر کو بند کیا۔ ہارون سے ملتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو سٹارٹ کر گیا۔
مجھے نہیں چلنا، پلیز چھوڑ دو دانیال۔ وہ پیچھے اپنے گھر کے بند دروازے کو دیکھتی بولی اور بھائی لفظ منہ ہی میں دبا گئی۔ دانیال نے غصے بھری نظر سے فرنٹ مرر میں اسے دیکھا اور کار کی سپیڈ تیز کر دی کہ گلی کا موڑ مڑتے ہی اس کا گھر نظروں سے اوجھل ہو گیا اور وہ منہ پر ہتھیلیاں جمائے اپنی ہچکیاں دبانے لگی۔ سارے راستے وہ روتی آئی اور اپنے ماں باپ کی فریم میں موجود تصویر کو سینے سے لگائی بیٹھی، تو کبھی اپنے کرتے کو ہونٹوں سے لگاتی۔ اور بھلا مجھے کیوں ضرورت پڑنے لگی اپنی قسمت پر نظر ثانی کرنے کی؟ مجھے معلوم ہے یہ سب مستقبل میں میرا ہی ہونے والا ہے۔ اس چھوٹے سے فلیٹ کے سامنے گاڑی کے رکتے ہی وہ باہر نکل کر دیکھتی ہوئی ان کے ساتھ آگے بڑھی۔ جب ان لفظوں کو یاد کرتے کسی نے اندر سے تمسخر بھرا کہکا لگایا اور وہ آنکھیں صاف کرتی رہ گئی۔ میں آفس جا رہا ہوں، رات کو لیٹ آؤں گا، خیال رکھنا اپنا۔ دانیال تقویٰ کے سر پر ہاتھ رکھتا کہہ کر سوٹ کیس اور بیگ اندر رکھتا انہیں دروازہ بند کرنے کی ہدایت کرتا چلا گیا۔ آؤ میں تمہیں بھائی کا روم دکھاتی ہوں، وہاں جا کر آرام کر لو۔ اس کی حالت کے پیش نظر تقویٰ نے کہا تو عائشہ نے اسے دیکھا اور اس کے لفظوں کو سمجھتی اس کی اندری حالت خوف سے غیر ہونے لگی۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ رہوں گی، تمہارا روم کہاں ہے؟ خوف سے اس کا گلا خشک ہو گیا۔ اس کی پکڑ، اس کی مار اتنی بے رحم تھی کہ عائشہ کو اس کی پرچھائی سے بھی خوف لگنے لگا نہ تھا۔ کہاں وہ رہتی اس کے ساتھ ایک روم میں؟ تقویٰ اس کے لٹھے کی مانے ترندک دیکھتی دروازہ بند کرتی اسے اپنے ساتھ اپنے روم میں لے آئی۔ عائشہ سامنے بیڈ کو دیکھتی چلتی اس کے پاس آئی اور سکڑی سمٹی وہاں پر لیٹ گئی۔ بغیر ادھر ادھر دیکھے وہ تصویر سینے سے لگائے آنکھیں موند گئی۔ تقویٰ ایک نظر اس پر ڈال کر اس کا سوٹ کیس اور بیگ اٹھانے چلی گئی کہ جب بیدار ہو تو فریش ہو کر چینج کر سکے۔ اس سب کے دوران اس کے دماغ سے سائم بالکل غائب ہو چکا تھا۔ اسے یاد بھی نہ تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی سائم نام کا آسیب ہے۔ وہ تقریباً رات کے 2-3 کے قریب اپنا 3 کا پینڈنگ ورک نپٹا کر لوٹا اور فریش ہو کر ایزی کپڑوں میں کھانا کھایا اور جب بستر پر آیا تو اسے عائشہ یاد آئی۔ ایک تیز نفرت بھری لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اچھا ہی تھا جب وہ اس کے نظروں کے سامنے نہ تھی، ورنہ اس وقت اسے دیکھ کر وہ نفرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ کر بیٹھتا۔ سوچوں کو جھٹک کر اس نے آنکھیں موندی۔ بس میں نے کہہ دیا ہے، مجھے آپ لوگوں سے رشتہ نہیں رکھنا تو بات ختم۔ دانیال نے غصے سے دبے دبے لہجے میں کہا کہ حیدر نے مٹھیاں بھینچ کر اسے دیکھا۔ کیوں نہیں کرنا؟ وجہ تو ہوگی، کل تک تو تم راضی تھے، پھر کیا ہو گیا اچانک؟ وہ کھڑا ہوتا دانیال پہ دھاڑا کہ اس کی حرکت پہ حامد صاحب گھبرا گئے۔ حیدر؟ انہوں نے سخت لہجے میں سرزنش کی کہ جو پاگل ہوتا کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ حامد صاحب اور حیدر دن کے 11 بجے ہی دانیال کے گھر آ پہنچے تھے، یوں اس طرح انکار پر جواب طلبی کے لیے۔ بس بہت ہو گیا، اب نکلو یہاں سے۔ دانیال غصے سے کھڑا ہوا اور حیدر کی بدتمیزی پر غیظ و غضب سے بولا۔ وہ 32 سال کا جوان مرد تھا، کم از کم حیدر سے 3 یا 4 سال تو بڑا ہو گیا۔ کیا اس کی اتنی بھی تمیز نہیں تھی کہ بڑوں سے کیسے بات کی جاتی؟ تقویٰ اندر بیٹھی ان کی آوازوں پر گھبرا رہی تھی اور عائشہ خالی خالی نظروں سے اس لڑکی کو گھونچ رہی تھی جو بغیر کچھ کیے بھی کیسا نصیب پا گئی تھی کہ اس نے اتنی جدوجہد کی تھی۔ اس کے ہاتھ عمر بھر کے ناسور آ گئے تھے۔ پچھتاووں کے بیچ گھری سوچ رہی تھی کہ کاش وہ اپنے ماں باپ کی پسند سے عارف اپنے پھپھو زاد سے شادی کر کے عزت سے رخصت ہوتی تو آج یہاں نہ ہوتی، نہ ہی ماں باپ کا سایہ روٹتا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، پر تمہیں بتا کر جا رہا ہوں کہ ایسے چھوڑنے والوں میں سے نہیں۔ جو تم سوچ رہے ہو کہ اپنے اس چہیتے لوفر کو اپنی بہن دو گے تو یہ تمہاری خوش فہمی ہوگی، کیونکہ تقویٰ صرف میری ہے، حیدر شاہ کی۔ وہ کہہ کر بغیر رکے وہاں سے نکلتا چلا گیا اور حامد صاحب بپھرے دانیال سے معذرت کرتے وہاں سے نکلے۔ آنکھ اٹھا کر تو دیکھے وہ، حال کروں گا وہ کہ دادی یاد آ جائے گی۔ وہ بڑبڑا کر اپنے روم میں چلا گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کل چلو گی یوں نہیں؟ ان کے جانے کے بعد تقویٰ چلتی ہوئی عائشہ کے پاس بیٹھی جو کل والی سیاہ چادر میں چھپی بیڈ پر سوچوں میں گمسم تھی۔ نہیں۔ عائشہ ایک خاموش نظر اس کے چہرے پر ڈال کر اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ جہاں وہ تھی اس کی ماں اور اس کا باپ ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ نہ اس میں بغاوت تھی، نہ دولت کی ہوس، جتنا اس کا باپ لا رہا تھا اس میں خوشحالی سے گزار رہے تھے۔ میں لنچ کی تیاری کرتی ہوں، تمہیں کچھ کھانے کا من ہو تو بول دینا، میں کچن میں ہی ہوں۔ اس کے ماتھے پر لب رہتی کہتی وہ چلی گئی، پر اس نے سنا کب تھا جو وہ جواب دیتی۔ اس مولانی تو حد کر دی، ایک کام ڈھنگ کا نہیں ہوتا اس سے۔ وہ کار میں بیٹھا لبوں میں سگریٹ دبائے غصے سے سوچ رہا تھا اور گاڑی کو یونی کی طرف جاتے روڈ پر ڈالا۔ اب تو حساب کتاب ہوگا سائیں کی جان، بہت ہو گئی تمہاری منمانی، شاید تم اپنے سائیں کو بھول گئی ہو، ذرا یاد تو دلوا دوں۔ وہ سوچتا بڑبڑایا اور گاڑی کو ہوا سے ریس دیتا اڑانے لگا جیسے۔ اس کی مسلسل خاموشی پر رضا نے اپنے آدمی واپس بلوا لیے تھے اور اب وہ بے فکر ہو کر جا رہا تھا اپنی مولانی کے پاس۔
جہاں اس سے پہلے ایک وجود شدت سے تقویٰ کا منتظر کھڑا تھا، بہت گہری سوچ رکھتے۔ اس نے حیدر کو رشتے سے انکار ایک تو اپنی بہن کی وجہ سے کیا تھا، جس نے اس دن آ کر انکار کر دیا تھا۔ دوسرا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ جب اس کی بہن کی شادی اس سے ہو جائے اور جو اس کی بہن کو شوہر ہو وہ اس کی بیوی کی محبت ہو، جس وجہ سے آگے چل کر کوئی بدنامی کی وجہ بنے۔ اس لڑکی کے کارنامے تو سامنے ہی تھے۔ اگر شادی کے بعد وہ کوئی الزام لگاتی یا اس کی بہن کی خوشحال زندگی دیکھ کر کوئی بڑا قدم اٹھاتی، اس سے بہتر تھا کہ وہ پہلے اس چیپٹر کو کلوز کر دے۔ اب وہ پرسکون تھا کہ اس کی بہن اسے پسند نہیں کرتی، ورنہ کافی دکھ ہوتا اسے۔ کام سے فارغ ہو کر اس نے جب فائل اٹھائی باس کے روم میں پہنچانے کے لیے، تب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے دیکھا کوئی MMS آیا ہوا تھا۔ اسے بات پر آ کر دیکھنے پر چھوڑتے وہ فائل اٹھا کر باس کی آفس میں ناک کرتا اجازت ملنے پر چلا گیا۔ مہکار بھول کر بھی نہیں بھلا رہی تھی اس گھڑی کو جب عائشہ نے سارے محلے کی عورتوں کے سامنے اسے تھپڑ مارا تھا۔ کتنے دن گزر گئے تھے اس حادثے کو، پر چاہ کر بھی وہ بھول نہ پا رہی تھی۔ جب بھی آنکھیں موندتی تو سامنے وہ منظر آتا جب عائشہ نے اسے تھپڑ مار رہا تھا۔ اسے مسلسل بے چین کیے ہوئے تھا کہ پاگل بنا رہا تھا۔ اس مڈل کلاس لڑکی کی ہمت تو دیکھو، مجھے تھپڑ مارا تھا، اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ وہ ایک عزم سے کہتی اپنا موبائل اٹھا کر وائس ریکارڈنگ کو دانیال کے موبائل نمبر جو اس نے اپنے ڈیڈ کے موبائل سے لیا تھا سینڈ کیا، اور کمینگی سے مسکراتی اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی۔ اب تمہیں معلوم ہوگا مہکار کو تھپڑ مارنے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتی مسکراتی بولی۔ ہارون دوبارہ پھر آ چکا تھا، اسے لینے پر مہکار نے انکار کر دیا تھا کہ جب اس کا دل چاہے گا وہ آ جائے گی۔ ابھی اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس ڈبے نما گھر میں آنے کا۔ یہ تو اس نے دل ہی دل میں کہا تھا، پر اس نے سوچ لیا تھا تب جائے گی جب کچھ پا لے گی۔ عائشہ تو ہاتھ سے نکل گئی تھی، تک وقت تو وہ پسند نہیں کرتی تھی اور وہ ہاتھ آنے والی بھی نہیں تھی۔ اور رہی خاندان کی الٹرا ماڈرن لڑکیاں، انہیں تو وہ آنے نہیں دے گی اپنی بھائی کی زندگی میں۔ اور اب جو روگ لگا تھا اسے، تقویٰ کا ممکن تھا کہ وہ کبھی شادی کرے، اور جب وہ شادی ہی نہیں کرے گا تو کیسے اس جائیداد کے وارث آئیں گے، اور پھر صرف اس کا بیٹا ہوگا، اور یہ سب کچھ صرف اس کے بیٹے ساحل کے نام۔ اس نے بہت آگے کی پلاننگ کر لی تھی، اور اب بس اسے ثابت قدم رہنا تھا کہ تقویٰ کے بعد حیدر کی زندگی میں کوئی لڑکی نہ آ سکے۔ سوری بھائی، پر اس دور میں ہر کوئی اپنے اور اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ آپ نے تو دیکھا ہے ہارون کے پاس ایک ڈبے نما گھر اور سوکھی نوکری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ تصور ہی تصور میں حیدر سے مخاطب ہوتی بولی اور کچن سے نکلی۔